حبيبي يا قرآني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ لیکن تشریح نہیں کر سکے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مکنا مطلب اختیارات دیے، اختیارات سے نوازا. یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، یتبوأ منہا وہ ٹھکانہ بناتا، منہا اس میں، حیث یشاء جہاں کہیں وہ چاہتا. نصیب برحمتنا من نشاء ہم اپنی رحمت جسے چاہیں دیں. ولا نضيع اجر المحسنین اور نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو کے انہیں اس مقام سے نوازا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ پھر ایسے کریں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں تاکہ میں اس ملک کے اگلے نظام کو بہتر انداز سے لے کے جا سکوں. اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے 15 سالوں میں یوسف علیہ السلام نے کس انداز میں حفیظ اور علیم اور امین ہونے کی جو ہے نا وہ صحیح استعمال کیا ان تینوں صفات کو. اور ایک صرف اس ملک کے مستقبل کو ہی نہیں بلکہ اس ملک کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے تھے اور اس ملک سے خیر اور رحمتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. گویا ایک اچھا بادشاہ، ایک اچھا مدبر اور ایک اچھا پلاننگ کرنے والا اور ایک اچھا وزیر، وہ جو ہے نا اس سے بڑی ساری خیر نکلتی ہے اور اس کی خیر سے بہت زیادہ لوگ مستفید ہوتے ہیں، جو علم رکھتا ہو، جو تجربہ رکھتا ہو، جو امانت دار ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو مقام اور منصب سے نوازا. مکننا مطلب ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچا. مطلب اس پوری کہانی میں پلاننگ میرے اللہ کی ہے. اس پورے واقعے میں اللہ پلاننگ کر رہا ہے، اللہ چیزوں کو جوڑ رہا ہے، اللہ تدبیر کر رہا ہے. میرا اللہ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ جو اللہ اپنے فیصلے تک معاملے کو پہنچاتا ہے. تو کیسے اللہ نے یہ تدبیر کر کے میرے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچایا. اس میں یوسف کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں بھی جیل سے نکلنے والا ہوں. اللہ کی پلاننگ. جب انسان اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یتبوأ منہا حیث یشاء. یوسف کے بھائیوں کو جو تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ لڑکا ہمارے درمیان، ہمارے گھر میں نہ رہے. اللہ نے ایسے مقام سے نوازا کہ پورے مصر میں جہاں چاہے یوسف علیہ السلام ٹھکانہ بنائے، جہاں چاہے یوسف علیہ السلام جا کے خود رہے یا کسی کو رہنے کے لیے جگہ مہیا کرے یا اسباب مہیا کرے. وزارت میں وہ مقام دیا کہ پورے پیسوں کا، کیونکہ ہر معاملے کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہے. ہر وزارت کے جتنے بھی قسم کی وزارتیں ہیں، سب کے تعلقات جو ہے نا وہ سب کا ایک گہرا تعلق مال اور مالی وزارت مالیات کے ساتھ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر اپنے آپ، وہاں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا کہ صرف جو ہے نا وہ کسی چھوٹے پیمانے پہ نہیں بلکہ ملک کے ہر معاملہ اور تمام کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے تھے. اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، بلکہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ مسلمان کافر نہیں تھا. اگر وہ کافر ہوتا تو کبھی بھی وہ کسی نبی کو، کسی مسلمان کو اتنے بڑے پوسٹ اور عہدے پہ نہ بٹھاتے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کی آپس میں ایسی محبت ہو، یہ ناممکن. یوسف علیہ السلام کے دادا ابو پردادا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے اِنَّا بُرَآءُ مِنْکُمْ، ہم لا تعلق ہو چکے ہیں تم سے، کفرنا بکم، ہم تم سے انکار کرتے ہیں. وہ تو توحید کے امام تھے، وہ کبھی کافر کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. حق کے خلاف وہ آواز اٹھانے والوں میں سے تھے. ان کے ساتھ
کافر جو ہے نا وہ انہیں ان کے بچوں کو زمین پر عہدے سے نوازے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کافر نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یتبوأ منہا حیث یشاء، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس مقام سے نوازا کہ وہ جہاں کہیں چاہے ٹھکانہ بنائے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت میں سے جسے چاہیں نواز دیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت میں سے جسے چاہیں نوازیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی ہم نے چنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس کو چننا ہے، کس مقام کے لیے۔ اور ولا نضيع اجر المحسنین، اور ایسے نہیں ہے کہ ہمیں یوسف علیہ السلام پیارے لگے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس مقام سے نوازا، بلکہ ان کی اچھائیاں تھیں، ان کی نیکیاں تھیں، ان کی اچھائیاں تھیں، جو اچھائیاں اللہ کو پسند آئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام سے نوازا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں صرف اپنے کمال اور اپنے جو ہے نا وہ عقل کے ذریعے میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور عقل کا اور اپنے جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتا ہوں، بلکہ انسان اپنی اچھائیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اچھائی دنیا والوں کے ساتھ کرو گے تو میرا اللہ تمہارے ساتھ اچھائیاں کرے گا۔ وَكَذَلِكَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کا بدلہ ہے، دنیا میں بادشاہ بن جانا، دنیا میں وزیر بن جانا، دنیا میں طاقت اور اسباب مل جانا، یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آخرت کا بدلہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ نے جو آخرت کا بدلہ رکھا ہے وہ یقیناً بہت ہی بہتر ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرنے والوں میں سے۔ وہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو دنیا کا جو بدلہ ہے نا، یہ تو چھوٹا سا بدلہ ہے جو اللہ نے بدلہ تیار کر کے رکھا ہے، جو جنت ہے، اور جو اللہ کے ہاں جو قیامت کے دن کا بدلہ ہے۔ ایمان والا دنیا کو نہیں دیکھتا، دنیا کے مفاد کو نہیں دیکھتا۔ یوسف علیہ السلام اگر اس مقام اور اس منصب کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو دنیا کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، وہ چاہتے تھے کہ میں اس مقام پر پہنچ کے اللہ کے دین کو اس ملک میں نافذ کروں، انصاف کو اور عدل کو نافذ کروں۔ ورنہ انبیاء کرام دنیا کی لالچ نہیں رکھتے ہیں، انہیں دنیا کا شوق نہیں ہوتا، دنیا کے عہدوں کا وہ شوق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، نیک بندوں کے لیے بہترین بدلہ آخرت کا بدلہ ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ ایمان والے جن میں اللہ کا ڈر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔